تو اب جو خاص طور پہ جو حکومت نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا اس کے بعد خان صاحب زیادہ اگریسو نظر آ رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا، ہم بھی پہنچیں گے، آپ کو ضرور بتانا ہے. نہیں، میں تو آپ کے خیر و عافیت سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے دعا گو ہوں. مطلب یہ کیا کرنے کی کیا کوشش کر رہی ہیں ایکسپٹ فار اسپریڈنگ اناق کی. جناب، خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. اسامہ، یہ بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہوں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ مذاکرات کرے گی. کیا مذاکرات کرنے پر کامیاب ہو جائیں گے؟ اور مذاکرات کا ایجنڈا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جی اور ایچ بلاک کے درمیان ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے ایز پر سپریم کورٹ آرڈرز، ایسا ہی ہے؟ فی الحال مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن آخری جو حل ہے وہ ہے ہی مذاکرات. مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کر یہ کام ہوگا، لیکن ابھی فی الحال مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی جس طرح پوری طاقت حکومت نے لگا دی، ابھی مزید وہ کوشش کریں گے. ڈی چوک پر جس طرح سے مسلسل شیلنگ ہو رہی ہے، جب تک ان کے شیلز ختم نہیں ہو جاتے، جب تک ان کی تمام طاقت پوری طرح سے استعمال نہیں ہو جاتی، جب تک ان کو یہ نہیں لگتا کہ اب مزید ہم طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، تب تک مجھے نہیں لگتا ہے مذاکرات کی طرف آئیں گے. اور ہو سکتا ہے اسی معاملے میں صبح تک کا وقت ہو جائے، کچھ دیر کے لوگ منتشر ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے بیچارے، پھر دوبارہ آئیں گے. تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل میرا خیال ہے صبح تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوگی اسی وقت ہوگا، اور دونوں طرف سے کہا جائے گا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا، اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا جائے گا جی حکومت نے دیکھیں کس طرح سے ہم پر مسلسل شیلنگ رکھی، ہم احکامات کے ساتھ یعنی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم گئے تھے مذاکرات کے لیے، لیکن ان کی ٹیم ہی نہیں آئی، ان کی سنجیدگی ہی نہیں تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا شوق پورا نہیں ہوا مریم نواز صاحبہ کا، اور ابھی وہ مزید شیلنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، امیر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت قافلے کے ساتھ موجود ہیں. امیر، یہ بتائیے موجود ہیں آپ، اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنا آپ کو ٹائم لگے گا، خان صاحب کو ٹائم لگے گا یہاں تک پہنچنے پہ ڈی چوک پہ؟ امتحان لے رہے ہیں ویسے سب کا. انہوں نے پہنچنا 3 بجے تھا اور ابھی 11:30 ہو چکے ہیں رات کے. ابھی اس وقت ہم پشاور انٹرچینج پشاور ٹول پلازا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام آباد پشاور موٹر وے. اچھا. جس کے ساتھ ہی اسلام آباد کا جو کشمیر ہائی وے پرانا، اور جس کو ہم سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. اور عمران خان صاحب کی مزید 15 سے 20 منٹ میں یہاں تک آمد متوقع ہے. اور یہاں سے آپ مزید اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کو وہاں پہنچنے میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کم از کم لگ سکتا ہے ڈی چوک تک. اچھا، اور کرائیٹیریا کیا ہے، مطلب لاہ عمل کیا ہے؟ سری نگر چوک پر رکنا ہے، خطاب کرنا ہے، یا ڈائریکٹ ڈی چوک؟ کیونکہ پہلے انہوں نے سری نگر چوک کا کہا تھا. جی، پہلے تو تھا کہ وہ سری نگر ہائی وے پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، لیکن پھر چونکہ پلان تبدیل ہو گیا، اب وہ خود پشاور چلے گئے. پہلے انہوں نے یہاں ریسیو کرنا تھا، اب وہ خود مارچ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اب جو خاص طور پہ جو حکومت نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا اس کے بعد خان صاحب زیادہ اگریسو نظر آ رہے ہیں، اور اب موسٹ پروبیبلی وہ ڈی چوک ہی جائیں گے. اور ڈی چوک میں اگر ان کے کارکن پہنچ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پہنچنے میں بھی کوئی کمات نہیں ہوگی، اور ان کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ ہیں. دیکھیں، میں آپ کو سلمان جی بتاؤں کہ جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے پر ایک فرق ہوتا ہے. ہمیں چونکہ دونوں جگہوں پہ لانگ مارچ کور کرنے کا اور پروٹیسٹ کا اور جلسوں کا تجربہ ہے. جی ٹی روڈ پر جب آپ گاڑیوں کا شمار کرتے ہیں یا لوگوں کا شمار کرتے ہیں تو وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور گاڑیوں کی رفتار کم ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مارچ میں یا اس ریلی میں اندازاً کتنی گاڑیاں ہو سکتی ہیں اور گاڑیوں میں کتنے. اچھا سر، آپ اجازت دیں تو یاسمین راشد صاحبہ نے مجھے شامل گفتگو کر لوں، پھر میں یہیں سے آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا. یاسمین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خیر و عافیت سے ہیں؟ بہتر ہے؟ صبح آپ کے ساتھ ایک افسوسناک حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، اب کیا بالکل طبیعت بہتر ہے؟ جی الحمدللہ. وہ ایسے افسوسناک واقعہ جو ہیں کئی دنوں سے ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتا تو ہے. نہیں، پچھلے کئی دنوں سے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ حکومت نے اپنی بھوکلاہٹ کے اندر، آپ کو پتا ہے، گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں. پرسوں ہم آپ کے گھر میں آپ کو چادر اور چہار دیواری کا جس طرح تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے چھلانگیں مار کے اندر آئے.
آپ کے سامنے ہی ہے ڈیٹ. اور اس دن بھی مرد پولیس مجھے اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہے تھے, وہ تو شکر ہے میڈیا نہیں ہوئے. آج تو آپ کو پتا ہے باقاعدہ انہوں نے یعنی ہمیں گھسیٹا. میں گاڑی کے اندر میرے پہلے ڈرائیور کو نکالا اور پھر then they were trying to pull me out. اور اس کے بعد جب میں ڈرائیور کو میرے لے گئے, ڈرائیور کا کام ہے, پھر آپ کو پتا انہوں نے کیا توڑ پھوڑ میری گاڑی کی کیا حشر نشر کیا. اور یہ باوردی پولیس اہلکار تھے سارے؟ جی یہ کچھ عجیب سی وردی پہنی ہوئی تھی. بہت سارے لوگوں نے منہ پہ ماسک بھی پہنے ہوئے تھے. اور میں نے ویسے مجھے I could never imagine کہ دیکھتے ہوئے کہ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے اور میرے ساتھ میری بیٹی تھی, میری بہن تھی, کوئی اور مرد نہیں تھا گاڑی کے اندر. جو ڈرائیور تھا میرا وہ تو انہوں نے گھسیٹ کھینچ کے باہر نکال دیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے جس بالکل وحشی طریقے سے انہوں نے ڈنڈے مارے. کمپلیٹلی بروک مائی کار. آپ سے میری چھوٹی موٹی لگی, بٹ خیر یہ تو ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جب آپ کا انٹیریئر منسٹر ایک کرمنل ہو تو اس طرح کے تو حرکتیں پھر ہونی ہیں. اسی وقت تو انہوں نے بنانے ہی بنانے ہیں. اس واقعے کے بعد آپ کا عزم جو ہے مزید پختہ ہو گیا کہ نہیں میں نے پہنچنا ہے اسلام آباد ہر حال میں؟ انشاءاللہ کمال یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, انہوں نے آپ کے عزم کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی نا, گرفتار بھی کیا آپ کو. تو اس سے کیا فرق دیکھیے, بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات جو خان صاحب کی بہت پسند ہے اور اس کے بارے میں بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں جو ہم کئی دفعہ احساس اور ریئلائز نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ. بے شک اس میں رزق بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. بے شک اور عزت اور ذلت بھی اس نے اپنے پاس رکھی ہے. بالکل. اب یہی تین مین چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو افراتفری زندگی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. جب تینوں اس نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں, بات تو وہ صحیح کہتے ہیں, پھر گھبراہٹ کس بات کی. تو ایکسپیکٹ کیا تھا آپ نے کہ آج یہ سب کچھ ہوگا؟ ایکسپیکٹیشنز پہ پوری اتری ہے پنجاب حکومت, وفاقی حکومت؟ جی ماشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے ان کو آلریڈی کہا تھا یہ سارا کچھ ہوگا. تبھی ہم ماسک بھی لے کے آئے تھے. اس کے میرے لوگوں نے they were wearing gas mask. ہمیں پتا تھا نا یہ کریں گے. اور پھر نیچرلی جس طریقے سے لوگوں کو اور اسی طریقے سے جس چیز کو پکڑتے تھے. میرے پیچھے جب میں گاڑی گزاری تو میرے پیچھے ایک اور گاڑی گزرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کو تو انہوں نے صرف توڑا نہیں گاڑی کو, بلکہ اس میں سے جو 3 بندے تھے ان کو نکال کے اتنا مارا they had to be taken to the hospital. اچھا, تو ابھی آپ کہاں ہیں پھر؟ خان صاحب تو پہنچنے والے ہیں اس وقت اسلام آباد, تقریباً آدھے 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہ. اللہ خیر کرے گا, ہم بھی پہنچیں گے, آپ کو ضرور بتانا ہے. نہیں, میں تو آپ کے خیر و عافیت سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے دعا گو ہوں, لیکن میں نے کہا کہ آپ مشکل ہے کہ ہم خان صاحب سے پہلے پہنچیں. اچھا, لیکن انشاءاللہ پہنچیں گے ضرور. اچھا پہنچیں گے ضرور. پتا آپ کو پہنچیں گے ضرور. وجہ یہ ہے کہ رکاوٹیں آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس وقت پنجاب میں کس طرح رکاوٹیں لگائی. ہر 6-7 کلومیٹر کے پاس, اور پھر مطلب انہوں نے پورا پاکستان اس وقت پیرالائز کیا ہوا ہے. اوکے, اچھا. تو یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہی لوگ نکلے جتنا آپ نے امید کی تھی کہ اتنا بڑا قافلہ ہمارے ساتھ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آج جتنے لوگ نکلے اتنے کل اور زیادہ نکلیں گے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی آپ دیکھیے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ریلیز ہوئی ہیں اپنا لبرٹی مارکیٹ میں. وہاں بچے بھی آتے ہیں, وہاں خواتین بھی آتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں. وہ آ کے اپنی پروٹیسٹ 1-1.5 گھنٹہ وہ رجسٹر کرتے تھے گوا میں. آج وہاں بھی شیلنگ کی انہوں نے, ٹیئر گیس کی شیلنگ کی. آج وہاں بھی لوگوں کو بیٹن چارج کیا. مطلب یہ کیا کرنے کی کیا کوشش کر رہی ہیں ایکسپٹ فار اسپریڈنگ انارکی. انارکی میں اپنا خواجہ آصف صاحب یہ خود کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 5 دفعے
ये हमारे दौर के अंदर कम से कम 5 दफे लॉन्ग मार्चेस लेके आए। अब आप बताइए कि उस लॉन्ग मार्च के दरमियान हमने इनका रास्ता रोका, हमने इनको टोका, इनको कोई सजा मिली, किसी का केस बना, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल इनको किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना करें, बल्कि वो मौलाना साहब जो है वो तो 11 दिन बैठ के भी गए, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। अब मुझे ये बताइए कि ये नहीं है और घबराहट नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि इमरान खान के साथ सारी कौम खड़ी है। आपने तो उनको आंसुओं से रुखसत किया था, जाते हुए वो आप दीदा हो गए थे, और लोग कह रहे थे उनके साथ हाथ हो गया। बात असल में मैं आपको बात बताऊं, मैं अपनी जिंदगी का देखिए ना, इंसान मेरी उम्र पे जब पहुंचता है तो उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ होता है। 72 साल बड़ी लंबी उम्र होती है। अल्लाह आपको और जिंदगी दे। नहीं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला सेहत के साथ जितनी दे उसकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, यू लर्न सो मच। आपने इतना कुछ देखा होता है, इतनी ऊंच नीच पाकिस्तान में देखी, मार्शल लॉ देखे, लोगों का आना देखा, लोगों का जाना देखा, लोगों की तब्दीलियां देखी, लोगों को एक पार्टी से दूसरी, तीसरी, चौथी थिंग्स किया, केप्ट ऑन सीइंग। हमने अपने आप को, अगर आप अपने आप को एक सही जमहूरियत समझते हैं और एक आजाद मुल्क समझते हैं, तो जहाँ तक प्रोटेस्ट करने का ताल्लुक है या एहतजाज करने की, हर बंदे का हक होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।